بظاہر امتل کی موت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن دفتری کام کی اہلیت اچانک مجھ میں نہ رہی اور میں نے دفتر سے چھٹی لے لی۔ ادھر بھابھی سولت میرے لیے لڑکی تلاش کرنے میں مصروف تھی، ادھر میں کمرے اور کوٹھے کی چھت پر گھومتا رہتا، بے مصرف، بے ارادہ، جاگتے میں سونا اور سوتے وقت چوکس رہنا میرا معمول ہو گیا۔ پہلے مجھے انہماک سے کتابیں پڑھنے کی عادت تھی، اب مطالعہ ابس خیالات کے ہیر پھیر کا باعث ہوتا۔ پہلے میں نے کئی ناول شروع کیے، لیکن تاجیل کی وجہ سے میں آخری صفحے پہلے پڑھ لیتا، پھر باقی ناول پڑھنے میں لطف باقی نہ رہتا۔ سیاست، سوشیولوجی اور سائیکالوجی کی کتابیں دلچسپ تھیں، لیکن ان کے مطالعے میں دماغی توجہ کو دوڑنے پھرنے کی مہلت نہ ملتی۔ ایک ایک جملہ کئی بار پڑھنا پڑتا۔ پھر کچھ عرصے میں نے جاسوسی کہانیوں، سائنس فکشن پر بسر کیا۔ ان کی طلسماتی فضا بھی موافق نہ آئی۔ جنس اور شادی شدہ محبت کے متعلق کتابوں سے بازار بھرے پڑے تھے۔ ان کتابوں میں وہی بات بار بار دہرائی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے 2-4 کتابوں کے بعد دلچسپی کا گراف گرنے لگا۔ سفر نامے اور یادداشتیں وقت کٹی کا باعث ہوتی اگر میں موجود رہ سکتا۔ مطالعے میں جو سب سے بڑی مشکل درپیش تھی وہ یہی تھی کہ کاغذ کی سطح پر الفاظ کے ساتھ ساتھ واقعات، چہرے، کیفیات، باتیں، حتیٰ کہ خوشبوئیں بھی تیرنے لگتی۔ دماغ کہیں کا کہیں بھٹک جاتا اور ایک صفحہ کئی گھنٹوں میں ختم ہوتا۔ کتابوں کی پناہ جب تمام وجود کو مرکز پر لانے سے قاصر رہتی تو میں اٹھ کر باہر شہنشین پر جا بیٹھتا۔ کبھی آسمان کو تکتے مجھے آدھی رات ہو جاتی۔ چاند راتوں میں مجھے لگتا جیسے میں ثقل مہتاب کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہوں۔ بالکل سمندر کی لہروں جیسی بےتابی مجھ میں پیدا ہو جاتی۔ چاند کی روشنی میرے وجود میں شبنم کی طرح اترتی اور میں محسوس کرتا کہ میرا جسم پتھر کی طرح ٹھنڈا رہنے لگا ہے۔ ایسے میں بار بار میں اپنے ہاتھ پاؤں دیکھتا۔ اس روشنی میں مجھے اپنے جسم پر قلی کیے ہوئے برتن کا شبہ ہوتا۔ میری آرزو ہوتی کہ میں کسی سارس کی طرح پہروں ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہوں، چپ چاپ۔ جسمانی طور پر بھی میں نارمل نہ رہا تھا۔ سارا منہ کڑوا رہتا اور زبان پر کتھئی رنگ کا لیپ چڑھا نظر آتا۔ دن کے وقت میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تھوڑے وقفے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کرتا، لیکن سپہر کے قریب ایک غبار سا دماغ کو چڑھنے لگتا۔ پہلے معدے میں جلن شروع ہوتی، پھر جلن کا غبار بن کر سینے میں اوپر کی طرف اٹھنے لگتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد میرا دل بند ہو جائے گا۔ کئی گولیاں اور مکسچر میرے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اصلی دورہ رات کو 1 اور 3 کے درمیانی وقفے میں شروع ہوتا۔ اس وقت میرے ہاتھ پاؤں میں پہلے چیونٹیاں سی چلتی، بعد میں سارے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اس لرزے کی وجہ سے میں خوفزدہ رہتا۔ دن کے وقت بھی مجھے اس لرزے کا ڈر متحوش کرنے کو کافی تھا۔ میری آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں اور کان باہر کو نکلے ہوئے دکھائی پڑتے تھے۔ ہاتھوں کو دیکھتے رہنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کا کھردرا پن، حیات، ناخن، ہاتھوں کی لکیریں میری دلچسپی کا باعث تھیں۔ السر کی تکلیف کے باعث میں بار بار ڈاکٹر سے ملتا۔ ایک ڈاکٹر تسلی بخش ثابت نہ ہوتا تو پھر کسی اور ماہر کے پاس منتقل ہو جاتا، حالانکہ میرے اندر غالباً یہ آرزو تھی کہ کہیں میں ٹھیک نہ ہو جاؤں۔ میں اینزائٹی اور وڈرال کی وجہ سے کبھی دوست نہ بنا سکا۔ کالج کے دوست تو چھوٹ ہی چکے تھے۔ اب ریڈیو اسٹیشن سے بھی کوئی ملنے آ جاتا تو میں یہ بہانہ بنا دیتا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اندر سے یوں یخ ہو جاتا جیسے کنویں میں اگے ہوئے خضرو پودے۔ اول تو میں ساری رات جاگ کر گزارنے کا خواہش مند رہتا، لیکن اگر ڈاکٹر کی دی ہوئی خواب آور دوائیوں سے نیند آ جاتی تو اچانک پسینے میں شرابور آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی۔ جو ہی آنکھ کھلتی مجھے محسوس ہوتا جیسے کمرے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی ہے اور میں آنسو گیس کے دھوئیں میں مبتلا ہوں۔ ایسے میں میرے پھیپھڑے شدید گھٹن محسوس کرتے، لیکن مجھے کھانسی نہ آتی، فقط حلق کا پردہ بند ہونے لگتا۔ میرا منہ ایسے سوکھ جاتا جیسے میں صحرائے گوبی میں سفر کر رہا ہوں۔ ہڑبڑا کر میں بستر چھوڑ دیتا۔ گرمیوں کا آغاز تھا، نلکے کے نیچے سر رکھ کر میں پانی کھول دیتا۔ جب ٹھنڈے پانی کی جھلار سے کچھ افاقہ ہوتا تو پھر میں باہر کوٹھے پر جا کر شہنشین پر جا بیٹھتا۔ یہاں بھیگے سر کی وجہ سے ایک بار ہلہلا کر تھرتھری چھوٹ جاتی۔ ایسا لرزہ طاری ہوتا کہ پاؤں کے انگوٹھے تک کانپتے نظر آتے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں نیچے جا کر سولت بھابھی سے اپنی حالت کہوں اور پھر ان کے گلے لگ کر اونچے اونچے رونے لگوں، لیکن بھابھی سولت اور بھائی مختار گڈی کاغذ میں لپٹے رہتے تھے۔ ایسے کہ نظر تو آتے تھے لیکن ان تک رسائی نہ ہو سکتی۔ نیند کا وقفہ گو کم تھا لیکن اس میں آنے والے خواب لا تعداد تھے۔ خوابوں میں نہ کبھی سیمی نظر آئی، نہ عابدہ، نہ امتل، بلکہ ایسی انجانی لڑکیاں جو کبھی کبھار ریڈیو اسٹیشن پر نظر آتی تھیں۔
जब भी कोई लड़की मुझे ख्वाब में दिखाई दी उसका दहन हमेशा फटा हुआ होता, जैसे हाथ डालकर मछली के गलफड़े निकाल लिए जाएं। ऐसे ही हर लड़की की जुबान दांतों के अंदर से नजर आती। बेआबाद रेगिस्तान और रेगिस्तानों में घूमने वाला छोटा सा खरगोश, बमबारी से तबाह शहर और शहर में बजने वाला इकलौता सायरन, अंधे कुएं में मसलूब कुत्ता, बंजर जमीन में मरी हुई वेल मछली, बगैर पायलट के उड़ने वाला जहाज, पानियों के बगैर खुदी हुई नहरें, इंसानी ढांचे कब्रों के अंदर और बाहर, टन टनाटन टूटने वाले बर्तन, और उन सब ख्वाबों में हर जगह खाली ब्राउन गिद्ध, चुपचाप दम साधे, शांत प्रांत, टोली दर टोली हिजरत करते हुए, जंगल से कूच करते हुए। जागने का समा सोने के वक्त से भी निराला था। सुबह शेव करते हुए मुझे अपनी शक्ल यूं नजर आती जैसे रोशनी की सफेद किरण तोइफे मंशूरी में से निकलकर 7 रंगों में बदल जाती है। सादा शीशे में मेरी शक्ल कई शक्लों में मुंतकिल हो जाती। किसी अक्स में मूंछ गायब होती, किसी हिस्से में बाबर बादशाह जैसी दाढ़ी नजर आती। कभी कभी ऊपर वाले होंठ पर लिपस्टिक का लेप होता, नाक में छोटी सी नथनी होती, कभी किसी चेहरे की आंखें गायब होती। आईने में नजर आने वाली औरतों से मैं खौफजदा हो जाता। फिर मैं अलमारी खोलकर अंदर देखता। मुझे यकीन था कि अलमारी में ट्रंक के अंदर गद्दे के नीचे मुझसे मुशाबे कई बोने रहते हैं और किसी दिन मुझे अकेला पाकर वो मुझ पर अचानक हमलावर हो जाएंगे। चूंकि मेरा दिन ज्यादातर घर पे गुजरता था, इसलिए लोगों से मुलाकात ना हो सकती। इसी दौरान 1-2 खत डॉक्टर सोहेल के आए। वो अमेरिका में धड़ाधड़ तजर्बात, इल्मी वसअत और मगरबी कल्चर सीख रहा था। उसके एक खत में दर्ज था कि वो एक टॉपलेस पर गया, लेकिन ऐसी जगह इतनी दिल हिला देने वाली होती हैं कि दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे वहाँ के कल्चर और अपने कल्चर के तकाबुल में कोई दिलचस्पी न थी। अमेरिका अखलाकी तौर पर तनज़्ज़ुल की तरफ राग़िब था कि साइंसी एतबार से उरूज की जानिब मुझे किसी मुल्क, किसी मजहब, किसी इंसान के उरूज और जवाल की परवाह न थी। मैंने पहले प्रोफेसर सोहेल को खत लिखने चाहे, लेकिन अब मैं सोहेल के मशवरों से आगे निकल गया था। अमतल के मरने के तीसरे रोज बाद मुझे आफ्ताब का खत भी मिला, लेकिन चूंकि इसमें कोई पता दर्ज न था, इसलिए मैं जवाब देने के फर्ज से आजाद हो गया। हाँ, ये बात इसमें काबिल जिक्र थी। मेरा ख्याल था तुम सीमी के बहुत करीब हो, लेकिन सीमी के बाद तुमने भी मुझे खत नहीं लिखा। क्या बात है? क्या वतन में किसी को भी परवाह न थी? वो कैसे मरी, क्यों मरी, तुम्हें तो मालूम होगा। कई दिन मैं ये खत पढ़ता रहा। मैंने जवाब भी लिखा, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ जैसे आफ्ताब ने जानबूझकर मुझे एड्रेस नहीं लिखा। वो मेरे खत का मुंतजर न था। शायद उसे सीमी के मुताल्लिक दुरुस्त इंफॉर्मेशन भी दरकार न थी। तन्हाई, बीमारी, गमखोरी और बेएतदाल आदतों के बायस मैं जल्द किसी अस्पताल में पहुंच जाता अगर भाभी सौलत मेरे लिए एक लड़की तलाश न कर लेती। उस रोज अचानक आसमान अब्र आलूद हो गया। सारे आसमान पर भारी पिस्तानों की शक्ल के गोल गोल बादल छाए थे। आसमान माइकल एंजेलो की बनाई हुई तस्वीर नजर आता था। मैं शहनशीन पर बैठा ताज्जुब से आसमान के उन्हीं बादलों में हुलूल करने की कोशिश कर रहा था जब भाभी सौलत ऊपर आई। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गईं। कयूम जी, ऊपर क्या देख रहे हो? बादल देख रहा था। मैंने नजरें झुकाकर कहा, तुम्हारे लिए मैंने लड़की तलाश कर ली है। मैं आबिदा की बहन से शादी नहीं करूंगा। नहीं भाई, वो नहीं, ये और है। वो शहनशीन पर पहली मर्तबा मेरे करीब बैठ गई। सितारों ने भी उसे बेनकाब नहीं देखा। सौमो सलात की पाबंद, सिलाई कढ़ाई अच्छी, खाना पकाना जानती है। बड़े अच्छे लोग हैं, आप तसल्ली कर लें। बिल्कुल बाकिरा बाइस्मत लड़की है, जैसी तुम्हें दरकार है बिल्कुल वैसी। पहली मर्तबा मैंने जुर्रत करके पूछा, आपको क्या मालूम है कि मुझे कैसी लड़की चाहिए? भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे मालूम है ना, तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसी लड़की मिले जो पहली नजर में तुम्हारी हो जाए, है ना? मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी ऐसी कहाँ, बस वो डब्बे में पैक है पूरी तरह, तुम ही उसका रिबन खोलोगे पहली बार। मैं चुप हो गया। कोई फिक्र ना करो कयूम, वो बहुत खूबसूरत भी है। पढ़ी लिखी तो खैर ज्यादा नहीं, लेकिन खूबसूरत बहुत है। मुझे सरदस्त खूबसूरत लड़की में कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने निगाहें आसमान पर जमा ली। वहां बड़े बड़े कदावर पिस्तानों जैसे बादल साकत खड़े थे। मुझे यूं लगा जैसे अभी उनमें से दूध बरसने लगेगा। मुझे अफसोस है। किस बात का भाभी? हर बात का, अम्मा जी की मौत का, अब्बा जी के पागलपन का, और हम दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया और वो चुपचाप नीचे चली गई। मेरी नजरों में चंद्रा घूम गया।
ہمارے گاؤں کو مکمل طور پر کلر کھا گیا تھا۔ آخری بار جب بھائی مختار ابا سے ملنے گئے تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میں آخری بار ابا سے مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا حویلی چھوڑ کر کبھی لاہور نہیں آئے گا، پھر بھی میرے اندر ہی اندر کہیں آرزو تھی کہ ابا لاہور آ جائے۔ مجھے وہ ماں کی آخری نشانی لگتا تھا۔ میں بھائی مختار کی آمد و رفت میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں لیتا، لیکن جس روز انہیں شیخوپورہ سے واپس آنا تھا، میں ایک موہوم امید کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ وہ گاڑی سے اترے، ابا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے اسٹیشن پر پا کر لمحہ بھر کو ان کی آنکھوں میں حیرانی آئی، اور پھر انہوں نے مجھے بیگ ایسے پکڑا دیا جیسے انہیں اسٹیشن پر لینے جانا میرا معمول ہی ہو۔ ہم دونوں چپ چاپ ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ مجھے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی، وہ کچھ بھی بتانے پر رضامند نہ تھے۔ سارا راستہ میں شیشے سے باہر دیکھتا رہا اور وہ سیٹ کی پشت سے سر لگائے آنکھیں بند کیے اصل موضوع سے گریزاں رہے۔ جب ہم دونوں کرشن نگر کی حدود سے آگے کھیتوں کھلیانوں والے حصے میں پہنچے تو میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی مختار پر نظر ڈالی۔ گاؤں کیسا تھا؟ انہوں نے بغیر آنکھیں کھولے کہا۔ اب گاؤں کہاں، لوگ سب چلے گئے، ڈھور ڈنگر مر کھپ گئے، مکان تقریباً سب گر گئے، کنویں تال سب کھاری پانی سے بھر گئے، گاؤں اب کہاں۔ اور ابا؟ مختار بھائی چپ ہو گئے۔ ابا کو ساتھ نہیں لائے آپ؟ وہ نہیں آ سکتا اب۔ کیوں؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ پہلی بار مختار بھائی نے اتنی لمبی بات کی۔ جس روز میں رات کو پہنچا ہوں وہ اوپر والے چوبارے پر کھڑا تھا، میں بھی اوپر چلا گیا۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں پاس گیا، سلام کیا۔ ابا بولا چلو میں تیار ہوں۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں تو ہر روز تمہاری راہ دیکھتا تھا۔ پھر ابا اتنی تیزی سے نیچے اترا کہ میں حیران رہ گیا۔ چلو۔ سیڑھیوں سے اتر کر اس نے کہا اب کل چلیں گے ابا، آج تو نہیں جا سکتے نا، کل شیخوپورہ سے روانہ ہوں گے۔ یہ بات سن کر اس نے مجھے غور سے دیکھا، دیکھتا رہا اور اچھا اچھا کہتا رہا۔ بہت دیر کے بعد دیوار کے ساتھ لگ کر بولا لیکن میں شیخوپورہ تو نہیں جانا چاہتا، مجھے وہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تم مختار کی ماں کے پاس سے نہیں آئے؟ میں نے کہا نہیں ابا، لاہور چلیں گے۔ وہ چپ ہو گیا اور جیسے کچھ سوچتے ہوئے بولا تم کون ہو؟ جب میں نے اپنے باپ سے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا اچھا میں کچھ اور ہی سمجھا تھا، تم وہ نہیں ہو جس کا مجھے انتظار ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے سوال کیا اس سے کس کا انتظار ہے مختار بھائی؟ وہ موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید جس روز سے وہ پیدا ہوا ہے اسی روز سے اسے موت کا انتظار ہے، لیکن اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ رات کو میں اسے مناتا رہا کہ وہ میرے ساتھ لاہور چلا جائے، لیکن وہ بولا نہیں، مانا نہیں، بس چپ چاپ چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ صبح میں اٹھا تو وہ اپنے پلنگ پر نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ پتہ نہیں۔ 3 دن مسلسل میں اس کی تلاش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ شاید وہ اب اور انتظار نہیں کر سکتا، یا شاید وہ کہیں چلا گیا ہے۔ سڑکوں پر، مزاروں پر، بازاروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا قیوم۔ بھائی مختار خاموش ہو گئے۔ ہم ساندہ کلاں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم دونوں میں جو سانجھا رشتہ تھا، 3 دن کی مسلسل کوشش کے باوجود اس رسی کو وہ ساتھ نہ لا سکا جس پر چل کر ہم نٹ بازی گروں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ سکتے تھے۔ ابا شاید ان لوگوں میں سے تھا جو ساری عمر موت سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں زندگی سے اگر پیار ہوتا بھی ہے تو وقتی، موت ہی کی کشش انہیں زندہ رہنے پر مجبور کرتی ہے۔